نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما يفتري الكذب الذين لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا لائق ست کریم
سامعین مکرم، اللہ تعالی ہمارا خالق و مالک، جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسل کا تسلسل قائم فرمایا، اور سب سے بڑے مربی، سب سے بڑے مزکی، سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تسلسل اور اس لڑی کی آخری گھڑی بنا دیا، جنہوں نے اپنی حیات مبارکہ کے لیل و نہار کے اندر اللہ رب العزت کے دین کا سر بلند کرنے کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے، ترقی کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے سب سے بہترین انسان اللہ رب العزت نے جو پیدا کیے ہیں وہ نبی ہیں، اور ان ہستیوں میں سے سب سے اعلیٰ و ارفع ہستی ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ اور ان کی صحبت اور رفاقت پانے والے بھی خوش نصیب صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں، جنہوں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی کے حیات کہ لیل و نہار کو اللہ رب العزت کے دین کے لیے وقف کیا۔ ان کے بارے میں 3 باتیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ جب تک صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ رہے گا تو خیر و برکت اس دنیا میں موجود رہی، اور ان کے عمل اور علم کو آج بھی ہم اپنے لیے نمونہ بنا سکتے ہیں۔ اور دوسری بات، کائنات میں سے سب سے بہترین سوال کا جواب دینے والے اور کہنے والے، اسائل تیرے سوال کا جواب یہ ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کائنات میں سب سے بہترین کوئی زمانہ ہے تو وہ میرا زمانہ ہے، صحابہ کا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر جو ان سے منسلک ہیں، تابعین کا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر جو ان سے منسلک ہے یعنی تبع تابعین کا زمانہ۔ یہ 3 زمانے ایسے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بہترین ہونے کی گواہی دی ہے۔ اور تیسری بات، دنیا کے اندر اگر کسی شخص کو
نوح علیہ السلام کی عمر عطا کی جائے، 950 سال انہوں نے اللہ رب العزت کے دین کا کام کیا، اتنی عمر دے دی جائے اور ساری زندگی وہ عبادت اور ریاضت کے اندر گزار دے، تب بھی اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ سے ایک ملاقات کی گھڑی کے فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ وہ ہستی ہیں، ابھی یہ ہستیاں دنیا میں موجود نہیں تھیں، پیدا نہیں ہوئی تھی کہ اللہ رب العزت نے تورات کے اندر بھی، انجیل کے اندر بھی ان کا ذکر کیا کہ یہ ہستیاں آئیں گی اور اس طرح دنیا کے اندر عدل و انصاف کو قائم کریں گی۔ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ۔ ابھی یہ ہستیاں دنیا میں موجود نہیں تھیں، اللہ رب العزت نے یہودیوں کو اور عیسائیوں کو یہ خبر سنا دی کہ اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر کے اس طرح دوست آئیں گے، ان کے صحابہ آئیں گے، ان کی رفاقت اور صحبت پانے والے اس طرح آئیں گے۔ اور ان میں سے ایک ہستی خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ کون عمر؟ 22 لاکھ مربع میل کا فاتح عمر اور خلیفہ ثانی عمر، 7 پشتوں تک ان کی لڑی میں سے کوئی سردار بھی نہیں گزرا تھا، کوئی بادشاہ بھی نہیں گزرا تھا، کوئی خلیفہ بھی نہیں گزرا تھا۔ یہ خلیفہ ثانی بنے، عزت ملی کس وجہ سے؟ اسلام لانے کی وجہ سے، اور اسلام لانے کا اتنا فائدہ ہوا کہ کیسر و کسریٰ جیسے بھی ڈرا کرتے تھے۔ کیسر و کسریٰ کے بادشاہ اپنے حواریوں کو کہا کرتے تھے ذرا پتہ تو کرو یہ عمر ہے کون؟ انہو قد اکل کبدی، عمر نے تو ہمارے دلوں کا چین راحت کو کھینچ لیا ہے، ہمارے کلیجوں کو پھاڑ دیا ہے۔ کون عمر؟ کہنے والے نے کہا اے عمر، تم وہی ہو جس کا باپ لٹا لٹا کر مارا کرتا تھا، تمہیں تو اونٹ بھی چروانے نہیں آتے تھے، آج تجھے عزت ملی ہے تو اسلام لانے کی وجہ سے ملی ہے۔ کون عمر؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ عام الفیل جب ابراہ نے بیت اللہ کے اوپر حملہ کیا اور اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے خانہ کعبہ بیت اللہ سے اس کی حفاظت کی۔ عام الفیل کے 13 سال بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے اور نبوت کے 6 سال انہوں نے اسلام قبول کیا۔ 3 دن پہلے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسلمان ہوئے تھے، اور جوانی کی حالت میں یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے؟
اور یہ ڈاک کا انتظام کرنے والے عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ فوجوں کی چھونیاں اور پولیس کا انتظام کیا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، اور یہ آبپاشی کا انتظام کیا تاکہ پانی کو ضائع نہ کیا جائے، تو یہ بھی عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا۔ اور مسجدوں کے اندر روشنی کا بندوبست کا انتظام کیا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، اور اذان کے لیے وقت نکالنے والا اور وہ یتیم بچے جن کے والد فوت ہو چکے تھے ان کے کھانے کا بندوبست کیا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المال سے کیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی تھے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ اور اس لڑی کو، اس تسلسل کو اللہ رب العزت نے بند کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی نہیں بنایا، کیونکہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لوگوں میں آخری نبی ہو، آخری رسول ہو، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اسی لیے عمر کو بھی نبی نہیں بنایا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، اذ طلع علینا ابو بکر وعمر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذان سيدا كهول الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما جنت میں آنے والے لوگوں کے سردار ہوں گے۔ من الاولین، وہ لوگ پہلی امتوں میں سے ہوں، والآخرین، یا میری امت میں سے ہو، الا النبیین، نبیوں کے سردار نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے نبیوں کا مقام ہی اعلیٰ بنا دیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت کی طرف سے بھی انعام حاصل ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بشارت سنا دی، خوشخبری سنا دی، اے علی، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اگر جنت میں آنے والے لوگوں کا سردار ہوگا اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ کون عمر رضی اللہ تعالی عنہ؟ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمان کر کے اسلام کو عزت دے دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بأحب هذين الرجلين بأبی جہل او بعمر بن الخطاب، اے اللہ قریش میں سے دو سردار ہیں، دو بہادر ہیں جن کا رعب پوری
قریش پر چھایا ہوا ہے۔ اے اللہ، ایک ابو جہل ہے اور دوسرا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان دونوں میں سے کسی کو اسلام کی سمجھ دے دے، اسلام کا عقل عطا کر دے، فہم عطا کر دے۔ وَكَانَ أَحَبُّهُمَا إِلَيْهِ عمر، اللہ رب العزت نے بھی چنا ہے تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو چنا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ما كنا نقدر على ان نصلي عند الكعبہ، ہم قدرت نہیں رکھتے تھے، ہم میں اتنی طاقت نہیں تھی، جرت نہیں تھی، بہادری نہیں تھی کہ ہم کعبہ بیت اللہ کے اندر جا کر نماز ادا کر لے۔ حتی اسلم عمر مسلمان ہوئے، وصلی عند الکعبہ وصلینا معہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے، انہوں نے خانہ کعبہ بیت اللہ کے اندر نماز ادا کی، وصلینا معہ، ہم نے بھی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نماز ادا کی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری دیکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ موجود تھے، مسلمان بھی تھے، لیکن اسلام کا ظہور کرنا ان کے لیے اجازت نہیں تھی۔ یہ بھی حکمت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جرت نہیں تھی، بہادری نہیں تھی، اور آقا علیہ السلام یہ نہیں چاہتے تھے جو بھی مسلمان ہوئے ہیں وہ دوبارہ لوٹ جائیں، اس لیے حکمت کے ساتھ طاقت کو حاصل کیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے اور بلال کو حکم دیا، اے بلال، عمر مسلمان ہو گیا ہے اور تو بھی اذان کعبہ بیت اللہ کے اندر دو۔ وصلینا معہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز ادا کروائی، ہم کو نماز با جماعت ادا کروائی۔ کس وجہ سے؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلمان ہونے کی وجہ سے یہ طاقت حاصل ہوئی۔ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان اسلام عمر كان فتحا وان ہجرته كان نصرا وان امارته كانت رحمہ۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے، اسلام کا غلبہ آیا، اللہ تعالی نے ان کے اسلام لانے کی وجہ سے مسلمانوں کو فتح نصیب کی۔ وَإِنَّ هِجْرَتَهُ كَانَ نَصْرًا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ہجرت کرنا چاہا، ہجرت سے پہلے اپنی تلوار کو گلے کے اندر لٹکایا، بیت اللہ کا طواف کیا اور اعلان کیا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ اب ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں۔ کسی کی جرت ہے، بہادری، اتنی طاقت ہے، عمر کو روک سکے تو روک کے دکھائے۔ اگر کوئی چاہتا ہے میرے بچے یتیم ہو جائیں تو عمر کا رستہ روک کر دکھائے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تب بھی کفار اور مشرکین کی جان نہیں چھوڑی، ان کو ذلیل کیا، اپنی طاقت اور اسلام کا غلبہ کیا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا۔ کون عمر رضی اللہ تعالی عنہ؟ جس کے بارے میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بین انا نائم
رأيت الناس قد عرضوا علي وعليهم قميص فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص اجتره رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا ہوا تھا، خواب کے اندر دیکھتا ہوں کچھ لوگ میرے پاس آئے اور سب نے لمبی لمبی قمیصیں پہنی ہوئی ہیں، کسی کی قمیص سینے تک ہے، کسی کی اس سے تھوڑی سی بڑی ہے، وعلیہ قمیص عمر، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، ان کی قمیص اتنی لمبی تھی، اجترہ وہ زمین پر گھسیٹی جا رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پوچھتے ہیں فما اولته یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول اس کی تعبیر کیا ہے؟ قال الدین، اس کی تعبیر دین ہے۔ اللہ رب العزت نے کسی کو دین کی سمجھ کم عطا کی، زیادہ عطا کی، لیکن عمر ایسا شخصیت ہے اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ فہم عطا کیا ہے تو عمر کو عطا کیا ہے۔ عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑا اور کہا اے عمر تو مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے، کتنا تیرے دل کے اندر میرے محبت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی، اللہ کے رسول آپ سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں، ایک چیز مستثنا ہے، الا من نفسی، مگر اپنی جان سے بڑھ کر محبت نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہو، فرمایا اے عمر اس طرح نہیں ہو سکتا، ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں، تو ایمان کے دائرے کے اندر تب داخل ہوگا، ایمان تیرے سینے کے اندر تب مکمل ہوگا اگر تو مجھ سے محبت کریں، اپنی جان سے بڑھ کر، اپنے مال سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر تم مجھ سے محبت کرے گا تب تیرا ایمان مکمل ہوگا۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتی ہیں؟ قال فإنه الآن، اللہ کے رسول اب لأنت احب الی من کل شیء ومن نفسی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے پیار کرتا ہوں، ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، من نفسی، آج کے بعد عمر کا محبت کرنا اپنی جان سے بھی زیادہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اگر تو مجھ سے محبت کرے گا، اپنی جان سے بڑھ کے محبت کرے گا، تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، لوگوں تب تک کسی انسان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، من والدہ حتی اکون احب الیہ من والدہ، حتیٰ کہ وہ مجھ سے محبت کرے اپنے والدین سے بڑھ کر، وولدہ اپنی اولاد سے بڑھ کر محبت کرے، والناس اجمعین پوری کائنات کے لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرے گا تب اس کا ایمان مکمل ہوگا۔
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کا اعلان کیا، فرمایا تصدقو، صدقہ کرو۔ ابو بکر بھی موجود ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان سنا اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا آدھا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی آئے، انہوں نے بھی اپنے گھر کے اندر جو بھی موجود تھا سارا کا سارا مال اللہ رب العزت کے رسول کے ہاں حاضر کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، کتنا مال لے کے آئے ہو، کتنا گھر کے اندر چھوڑ کے آئے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر کے اندر جتنا بھی مال تھا سارا کا سارا مال اٹھایا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت گھر میں چھوڑی، سارا مال اٹھا کے آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میرے دل کے اندر خیال آیا آج عمر کے پاس بہت مال ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق سے بڑھ کر اللہ رب العزت کے رسول کی ہاں مال خرچ کرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا مال لے کے آئے ہو اور کتنا گھر کے اندر چھوڑ کے آئے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی عمر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، گھر کے اندر جتنا بھی مال تھا آدھا مال اللہ رب العزت کے رسول کے ہاں حاضر کر دیا ہے، آدھا مال گھر کے اندر چھوڑ دیا ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں انفاق فی سبیل اللہ کے اندر بھی بڑھنے والے، اللہ رب العزت کے دربار کے اندر، اللہ رب العزت کے رسول کے دربار کے اندر جہاد بھی کرنے والے، مال کو بھی خرچ کرنے والے، اور بہادری کے لیے لوگوں سے لڑتے بھی تھے، کفار مشرکین سے لڑائی بھی کرنے والے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعید النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی احد، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے، وہ ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر بھی تھے، وہ عمر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، وہ عثمان اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اوپر چڑھے تو احد پہاڑ نے حرکت کرنا شروع کر دیا، فرجب بہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ٹانگ مبارک کو اس پہاڑ پر مارا اور کہا اثبت احدن، اے احد ٹھہر جا، رک جا، فَإِنَّ مَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ، تیرے اوپر ایک نبی ہے، وَصِدِّيقٌ، ایک صدیق ہے، وَشَهِيدَانِ، اور دو شہید ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کہا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کہا، اور اپنے آپ کو نبی کہا۔ عمر اور عثمان دونوں شہید ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہوئی، اللہ رب العزت نے بھی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا۔ اور کون عمر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت ہر حال کے اندر پاس رہنے والے عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ صحیح البخاری کا واقعہ ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باغ کے اندر موجود تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کے اندر ساتھ ایک اور صحابی تھے۔ اچانک اندر آنے کی اجازت طلب کی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ، جو آنے والا ہے اسے خوشخبری دو، جنتی ہے، اور اسے اندر آنے کی اجازت بھی دے دو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی گئے اور دیکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، انہیں خوشخبری بھی سنائی، جنتی ہونے کی خوشخبری بھی سنائی، اور ساتھ اندر آنے کی اجازت بھی دے دی۔ تھوڑی دیر تو گزرتی ہے، پھر اس طرح ہوا، کسی شخص نے آنے کی اجازت طلب کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور فرمایا اسے بھی خوشخبری سنائی جائے، اللہ رب العزت اسے بھی جنت کے اندر داخل کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جب جاتے ہیں، دیکھتے ہیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر کھٹکھٹا رہے ہیں، کھڑے ہیں، اور فرمایا، عمر تمہارے لیے خوشخبری، اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے، تم جنتی ہو۔ آج مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، نازیبا الفاظ کو بیان کیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ ان کا قصور یہ ہے، انہوں نے اسلام کی دعوت دی، اسلام کی طرف بلایا، لوگوں کے سینوں کے اندر اسلام کو ڈالا۔ آج ہم تک اسلام پہنچا تو ان کی وجہ سے انہوں نے قربانیاں دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں کے اندر ایمان کی غیرت موجود تھی۔ صحابہ تو اس طرح کے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اے میرے صحابہ تم تہجد کی نماز ادا کیا کرو، اے قرۂ کرام تم بھی نماز ادا کیا کرو۔ فرماتے ہیں ساری زندگی بیت جاتی ہے، ساری زندگی گزر جاتی ہے، لیکن میں نے کبھی تہجد کی نماز کو ضائع نہیں کیا۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا کہنے والے، سوچئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ بھی ان پر راضی ہو گیا ہے، اولئک هم الراشدون، یہ وہ لوگ ہیں اللہ رب العزت کے ہاں بڑے اچھے لوگ ہیں، بلائی تو ہر لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں۔ آج مسلمان کی غیرت زندہ ہونا چاہیے۔ یہ جو کافر، مشرکین، یہودی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نازیبا الفاظ سے پکارنے والے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ تو مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ، اس طرح کی زبان کو کھولنے والے۔ سوچئے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو گالی دینے والے آج کافر زندہ ہیں، تو ان کے بارے میں ہم اپنے گمان کے مطابق کیا کہتے ہیں؟ ہمارے دوست ہیں، ان سے بائیکاٹ نہیں کرتے، ان کی چیزوں کو خریدتے ہیں، ان سے بیع کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، دوستی کرتے ہیں، ان کے ذریعے سے اپنے آپ کو مسلمان کم تر کر دیتے ہیں، اسلام کی ویلیو کو گھٹا دیتے ہیں۔ کیسا مسلمان ہے؟ تمہاری اندر یہ غیرت موجود ہونی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں جو گفتگو کرے، ان کو بات کرے، تمہارا کام ہے۔ تمہارے اندر اتنی غیرت موجود ہونی چاہیے، تم تلوار اٹھاؤ اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں بات کرنے والے کی
گردن اتار دی جائے تاکہ آج کے بعد دنیا کے اندر کوئی بھی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو کوئی بات کرنے والا موجود نہ ہو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اچھا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنے آپ کی قربانی دی، اپنے مال کی قربانی دی، اپنی جان کی قربانی دی اور جنگیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دی۔ آج ہم مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کس وجہ سے؟ اسلام قبول ہے، اسلام کی دولت ہمارے پاس ہے، قرآن و سنت ہمارے پاس ہے، حدیث ہمارے پاس ہے۔ اگر یہ صحابہ نہ ہوتے ہم بھی اسلام سے محروم رہ جاتے۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا ایمان اپنے دلوں کے اندر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگی کو دیکھ کے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔